بتایا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کی ایک بیس کے اوپر ایران کے جو جنگجو ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے، جس کے بعد امریکہ نے ان کے اوپر ایئر سٹرائک کی، جس کے اندر ان کے تقریباً پہلے 11 جنگجو ہلاک ہوئے، بعد میں یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 19 تک پہنچ چکی ہے۔ سبھی دوستوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ امریکہ کی ایک بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی نہیں، امریکہ کی 3 بیسز کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ بھی ایران کے جنگجوؤں کی طرف سے۔ پہلے ایران کے جنگجوؤں نے امریکہ کی ایک بیس کے اوپر ڈرون بھیجے، اس کے بعد ان کے اسی بیس کے اوپر میزائل داغ دیے، جن کو روکنے کے لیے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ بھی ہوا تھا، جس نے 2 ڈرون تو مار گئے لیکن وہ راکٹوں کو نہ روک سکا، جس کے بعد جو امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ فیل ہو گیا تھا۔ اور اس چیز کی تصدیق امریکہ نے خود کی تھی۔ امریکہ کے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں لائیڈ اسٹن، انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ ان حملوں کو روکنے میں جو ہمارا امریکی بیس پر ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات تھا وہ بالکل ناکام ہوا ہے۔ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح ناکام ہوا ہے اور کیوں ان حملوں کو نہیں روک پایا۔ وہی دیکھا جائے جہاں امریکہ کے 3 ایئر بیس کے اوپر ایران کے جنگجوؤں نے حملے کیے ہیں، اور یہ حملے کوئی ان جنگجوؤں کی طرف سے تھوڑے بہت نہیں کیے گئے، یہ حملے ایسی شکل میں کیے گئے ہیں جب امریکہ کے ان بیسز کے اوپر ایرانی جنگجوؤں نے 40 میزائل داغ دیے تھے۔ اتنا ہی نہیں، امریکہ نے جہاں ان کے اوپر ایئر سٹرائک کی تھی اور پھر اپنے مقاصد پورے کرنے کے بعد امریکہ کے فائٹر جیٹ اپنے بیسز کے اوپر لینڈ ہو گئے تھے، وہیں پھر انہی جنگجوؤں نے دوبارہ امریکہ کی بیسز کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ دوستو، اسی بیچ ایران کی جو IRGC ہے اس نے بھی امریکہ کو سیدھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح کی حماقت کی یا کوئی حملہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی تو ہم ان حملوں کا امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ دوستو، یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب مڈل ایسٹ کے اندر حالات یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے یوکرین اور روس کی جنگ میں ایران کے اور روس کے تعلقات مضبوط ہوئے، وہیں کچھ مہینے گزرنے کے بعد چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالات نارملائز کروا دیے۔ پھر یہ ہوا کہ UAE نے بھی ایران کے ساتھ اپنے حالات نارملائز کرنے کی ترجیح کر دی، جس سے امریکہ اور اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے اور اس سے ان کو کافی بڑا دھچکا بھی لگا تھا۔ اب ایک اور امریکہ اور اسرائیل کو یہ دھچکا لگا ہے کہ سیریا کے اب تعلقات سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ نارملائز ہونے جا رہے ہیں۔ خبر تو یہ بھی ہے کہ 1 مہینے بعد یعنی چھوٹی عید کے بعد یعنی اپریل میں بشار الاسد اور سعودی عرب کے درمیان حالات بالکل نارملائز ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت ہی خطرناک دھچکا ہے، اور پھر امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر کوئی بھی ملک یعنی عرب ممالک جگہ نہیں دے گا اور ان کو اکھاڑ کر باہر پھینکے گا۔ اب یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔